السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عظمت جامعہ آفیشیل۔ آج جمعرات ہے 18 جون 2026، جب شام کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات گئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو معاہدہ ہے ایران امریکہ کے بیچ، اس کے اوپر فرانس میں بیٹھ کے فرانسیسی صدر کے ساتھ دستخط کر دیے، کالے موٹے مارکر کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ایرانین صدر مسعود پزشکان صاحب نے، ان کی تصویر ویڈیو آئی، انہوں نے بھی دستخط کر دیے۔ پھر صبح سویرے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے اس پہ دستخط کیے ایک ثالث کے طور پر۔ 2 جگہیں تھی دستخطوں کی، تیسری جگہ خالی تھی، ادھر شہباز شریف صاحب نے دستخط کیے۔ اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں، سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر عام لوگوں کے سامنے کہ جی ٹویٹ کیے شہباز شریف نے، وہ ڈیلیٹ کیے، وہ پاکستان نے تو وہاں جانا تھا سوئٹزرلینڈ، اور ٹرمپ نے آنا تھا، مسعود پزشکان نے آنا تھا، تصویر کھنچائی جانی تھی، ہاتھ ملائے جانے تھے، وہ تقریب منسوخ ہو گئی، کہاں گئی، کیا بنا، پاکستان آؤٹ کر دیا گیا، نہیں ہوا۔ اس طرح کی کئی ایک گیمکس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، بالخصوص انڈین میڈیا سے بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آج بلاول بھی اسمبلی میں بولے ہیں، کشمیر کی جو نشستیں ہیں مہاجر، ان کے اوپر بڑا اچھا انہوں نے حل پیش کیا ہے۔ اور بلاول آج باتوں باتوں میں کچھ ایسی خبریں دے گئے کہ کیسے سیاستدانوں نے مل کر ایک ترمیم کو بھی روکا ہے اور اس کا ممکنہ حل کیا نکالا ہے، اور جی بی میں جو حکومت سازی ہے اس کے اوپر بھی بات کر دی۔ پی ٹی اے کی بھی تعریف کی انہوں نے۔ پی ٹی اے کا ذکر کروں تو خان صاحب سے میل ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، تو سپریم کورٹ نے جواب طلب کیا، جو میرے نزدیک ایک بڑی معنی خیز پیش رفت ہے، اور توہین عدالت کی درخواست لگی ہوئی تھی، اس کی ڈیٹیل بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ مدعا بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک خبر دوں جو بڑی ہی سنسنی خیز ہے، کیونکہ جب بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں 3 ماہ اور کوئی 20-25 دن لگ گئے اس میں، اور پوری دنیا اس کی جکڑ میں تھی، تو پاکستان کے اوپر بڑا دباؤ تھا۔ اسرائیل سب سے بڑا سپوائلر تھا پاکستان کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے، ایران کے لیے۔ تو اطلاع یہ ہے کہ اسرائیلی جاسوسوں کو چکمہ دیا گیا تاکہ امریکہ اور ایران کے بیچ جو کمیونیکیشن ہے وہ محفوظ رہے، اور اسرائیل کو دانستہ طور پر ایک یعنی ایسی معلومات دی گئی جو حتمی نہیں تھی، تاکہ وہ آرے لگا رہے۔ اس میں جو جنگی جہاز جو ہیں امریکہ کے، ان کے اندر خفیہ بات چیت ہوتی رہی فریقین کی۔ پاکستان کے علاوہ قطر، عمان اور آذربائیجان میں بھی اس پورے پروسیس میں خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، چکمہ دے کر، ڈسگائز کر کے۔ ہاتھوں سے لکھے گئے جو خطوط تھے، جیسے کہ فیلڈ مارشل کا خط پہنچا تھا محسن نقوی کے ذریعے، وہ سپریم لیڈر اور ٹرمپ تک پہنچے، اسی لیے وہ بار بار کہتے تھے کہ پاکستان کے ذریعے رابطے میں، اسی لیے ایران کسی اور پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اور اب اسرائیل اس کے پیرالل ایک اور طریقے سے حرکت میں آ رہا ہے۔ وہ سی این این نے خبر چھاپی ہے کہ جو رائٹ ونگ کے صحافی اور سینیٹرز ہیں، ان کو تگڑا کیا جائے گا کہ وہ ٹرمپ اور امریکی سرکار کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ وہ کہانی بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہ بڑی باریک واردات تھی جو مجھے آج اطلاع ملی۔ اس پہ کئی نیوز آؤٹ لیٹس نے ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کی، تو میں نے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ان کا بالکل اس سارے پروسیس میں ہمیں بہت ہی خفیہ طریقے سے، بہت ہی چکمہ دیتے ہوئے مختلف مقامات پہ معاملات ڈسکس کرنے پڑے، تاکہ لوکیٹ بھی نہ ہوں اور اصل کنٹینٹ سامنے نہ آئے۔ بہرحال معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کے اوپر میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو جو دستخط ہوئے، لیکن سب سے اہم بات کہ ایران کو ملے گا کیا، جو صبح میں بات کر رہا تھا۔ اور اس معاہدے میں اگر مگر کی کہانی ڈسکس کرنے سے پہلے، سی این این نے، اب یہ ضرورت ہے نا کہ آپ دیکھنے والے یہ ہم سے پوچھیں کہ ایران کا میڈیا، حالانکہ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں، تو سی این این نے جو خبر چھاپی آج تجزیے میں، اس نے کہا "A glorious defeat, Iran's newspaper declare victory after agreement signed". اب میں ذرا ادھر لے جاتا ہوں کیمرہ تاکہ آپ کو نظر آئے، ہمارے پاس یہی سامان میسر ہے۔ یہ جناب علی ایک ایرانی اخبار ہے، اس کا نام ہے ہم شہری۔ یہ تخلیق کے معاملے میں تو کمال لوگ ہیں، مطلب تخلیقار ہیں، 6000 سالہ پرانی تاریخ ہے، زبان اتنی تگڑی ہے کہ 2 لفظوں میں یعنی بیڑا غرق کر دیا سارے کانٹیکس کا۔ اس سی این این کو اتنی لمبی انگریزی زبان میں ہیڈ لائن دینی پڑی، اور انہوں نے کیا سرخی نکالی ہے، برباد رفتہ۔ اس کا مفہوم اب فارسی زبان پہ میری گرفت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں جن لوگوں کو فارسی سے زیادہ دلچسپی ہے وہ گائیڈ کریں۔ میں نے گوگل سے پتہ کیا تو اس کا مراد یہ ہے برباد رفتہ سے گون ود دی ونڈ، کہ ہوا کے جھونکے سے برباد کر دیا گیا ہے، اور ٹرمپ کو ایک پیس آف پیپر کو غصے میں چباتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ تخلیق کی عمدہ مثال ہے، یہ ایران کا فخر ہے اور مان ہے۔ ایک اور ان کا میگزین ہے، اخبار ہے، جس کا نام ہے جوان۔ اس نے جو سرخی نکالی
اس میں لکھا گیا ہے, یہ جے ڈی وینس بھی تھا, ٹرمپ بھی آ رہا تھا, چونکہ یہ موونگ ویب سائٹ ہے, اس نے سرخی 2 حرفوں کی نکالی, شکست باشکوہ. اب اس سے مراد یہ ہے گلوریس ڈیفیٹ, جو کہ ایران نے امریکہ کے اوپر تھوپی, امریکہ کو اس معاہدے کی صورت میں گلوریس ڈیفیٹ ہوئی ہے. تو یہ رہا جناب وہ معاہدہ. اب وہ دھیان سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مسعود پزشکان صاحب نے خود ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ ہے اور یہ میسج ہے ایک طاقتور ایران کی جانب سے. وہ کیا ہے کہ پیس ول بی ریئلائزڈ ان دی شیڈو آف میوچل رسپیکٹ, باہمی احترام ہوگا تو امن قائم ہوگا. ایران ہیز آلویز بین کمیٹڈ اینڈ اسٹیڈ فاسٹ ٹو گلوبل پیس وائل پرزرونگ اٹس ڈگنیٹی اینڈ انڈیپینڈنس ایز ویل ایز دی پروگریس اینڈ ریجنل کوآپریشن. یہ دستخط ہیں مسعود پزشکان صاحب کے, یہ ٹرمپ کے اور یہ شہباز شریف صاحب کے. یہ مسعود پزشکان صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو تھامے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اوپر ان کے سپریم لیڈر اور شہید ہونے والی جو قیادت ہے ان کی تصاویر لگی ہیں. سنجیدگی ان کے چہرے سے بہت زیادہ عیاں ہے, قطعاً غیر سنجیدگی ان کے ہاں نظر نہیں آ رہی. یہ دستخط اگر میں بریک مزید کلوز کر کے دکھاؤں, یہ دیکھیے گا, یہ 14واں نقطہ ہے کہ فائنل ڈیل جب ہوگی تو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل سے اسے بائنڈ کروایا جائے گا. 14 نکات میں صبح کے ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں. یہ آن بہاف آف دی گورنمنٹ آف دی اسلامک ریپبلک آف ایران جناب مسعود پزشکان صاحب کے دستخط ہیں, اور یہ آن بہاف آف دی گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط ہیں جو مخصوص انداز میں ہیں. آگے لکھا ہے ان وٹنس دیئر آف دی میڈیٹر آن بہاف آف دی گورنمنٹ آف دی اسلامک ریپبلک پاکستان شہباز شریف. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ہے نہیں اس میں, قطر آ گیا, چھٹی ہو گئی, یہ جناب علی ان دونوں کے دستخط جب ہوئے تو پھر یہ دستخط کیے شہباز شریف نے. اب وہ سوال جو سب کے ذہنوں میں ہے کہ وہ جی برگن اسٹاک جانا تھا, جس کو چینل لکھ رہے ہیں برگن اسٹاک, اور ایک شہر ان کا ہے لوسرن, اس کو کہتے ہیں لوزرن ادھر لکھا جا رہا ہے, تو یہ چونکہ جرمن پروننسیشن ہے. تو برگن اسٹاک میں بالکل جانا تھا. مسئلہ کیا ہوا میں خبر دے دیتا ہوں آپ کو. خبر یہ ہے کہ جب تک ایرانی اعلیٰ حکام اور ایرانی وفد فلائی نہیں کرتا پاکستان تب تک نہیں جا سکتا. تو ایرانینز نے صبح کے ویلاگ میں بھی عرض کی تھی, ان کے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ مذاکرات جو ہونے ہیں, جو آج سے شروع ہو گئے, کل سے جمعے سے وہیں ہوں گے, تو مذاکرات کے لیے باقر کالیباف صاحب, عباس عراقچی اور دیگر ٹیکنیکل نوید کی ٹیمیں ضرور جائیں, وہاں سے بھی وفود آئیں, امریکی طیارے وہاں بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, پاکستان کچھ لوگ بھی وہاں پہنچے ہیں دفتر خارجہ کے. ایرانینز کا یہ خیال ہے, میری تہران میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی, کچھ صحافیوں سے جو باخبر ہیں, کہ اس صورتحال میں جب کہ ہماری قیادت شہید ہوئی, جب کہ ہمارے فوجی افسر شہید ہوئے, بڑی تعداد میں سویلین شہید ہوئے, نقصان ہوا, $270 ارب کا نقصان ہوا ہے, تو اوپر سے محرم بھی ہے, غم ہے, اس صورتحال میں ہم وہاں جا کے برگن اسٹاک میں ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ ملا کے معاہدہ پکڑ کے مسکراتے ہوئے تصویر ہم نہیں کھنچوا سکتے. تو الیکٹرانکلی دستخط ہو چکے, اب مذاکراتی عمل شروع کریں. تو یہ پھر بعد میں جب پاکستان کے وزیر اعظم نے دستخط کیے, اس کے اوپر انڈین میڈیا نے بڑا واویلا کیا, وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو پاکستان نہیں ہیں, یہ پاکستان نہیں ہے تو یہ معاہدہ نہیں ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ ہے شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ بھی آ گیا, انہوں نے بھی یہ تھاما ہوا تھا جو ڈاکومنٹ تھی, آپ دیکھ سکتے ہیں. ذرا کیجئے دوبارہ جی زوم ان. یہ ٹرمپ صاحب دستخط کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے میکرون کے ساتھ. یہ خبر چھاپی ہے وال اسٹریٹ جرنل نے. وہ کہتا ہے بگ ونر آف دی ایران ڈیل پاکستان. اسلام آباد میڈیٹری رول ان دی وار گیوز دی کنٹری آ ریئر سرونگ آف پازیٹیو ورلڈ وائڈ پریس. یہ سچ ہے کہ 1.5-2 برس پہلے انڈیا نے پاکستان کو سفارتی سطح پر تقریباً کھڈے لائن لگایا ہوا تھا. پاکستان کے بارے میں دنیا زو مانی رائے رکھتی تھی, پاکستان ڈاؤٹ فل طریقے سے پاکستان کو دیکھا جاتا تھا. لیکن اس سارے پروسیس کی سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ پاکستان ایک قابل اعتبار اور ایک ثالث جس نے واقعتاً وہ کر دکھایا جو دنیا 47 برس میں نہیں کر پائی تھی. تو یہ میں نہیں لکھ رہا, روزنامہ جنگ جیو کوئی اور وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے اوپینین میں بگ ونر آف دی ایران ڈیل از پاکستان. ماننا پڑے گا آپ کو, پاکستان کا اگر نام بلند ہو رہا ہے تو میری سیاسی پسند ناپسند گئی بھاڑ میں. میرا جھنڈا اگر ملک کا بلند ہو رہا ہے, میں اس پہ خوش ہوں, نازا ہوں, اور یہ چاہوں گا حکمرانوں سے کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اندر کے معاملات حل کرنے میں, سیاسی معاملات حل کرنے میں, عوام کو ریلیف دینے میں. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں $78-80 فی بیرل تک پیٹرول کی پرائس آئی ہوئی ہے, تو کریں نا 150-200 لیٹر پیٹرول سستا.
کیوں نہیں کرتے؟ وہ سوال اپنی جگہ. لیکن یہ بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب دنیا اعتراف کر رہی ہے ہم پھر اگر مگر وہ جی مسعود پزشکان صاحب نے جو دستخط کیے وہ نیلے رنگ کے ہیں, ہاتھ میں قلم کالے رنگ کا ہے, وہ جی معاہدہ ابھی تک پبلک نہیں ہوا. معاہدہ ہر جگہ پبلک ہوا پڑا ہے, وائٹ ہاؤس نے آفیشلی جاری کیا ہوا ہے, تمام دنیا کے آؤٹ لیٹ پہ معاہدہ پڑا ہوا ہے. وہ شہباز شریف صاحب معاہدہ دکھا رہے ہیں, مسعود پزشکان صاحب دکھا رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ دکھا رہا ہے, وہ رہ کی گیا ہے. اور اس میں ایران کی جو باتیں مانی گئی ہیں اس کے اوپر تو ان کا اخبار کہہ رہے ہیں کہ یہ گلوریس ڈیفیٹ دی ہے ہم نے, شکست با شکوہ. فارسی بولنے والے ذرا درست کریں کہ وہ کیا مطلب تھا. اور گون ون دا ونڈ ٹرمپ کو جو دکھایا, اچھا یہ پروپیگنڈا تھا جو ہمارے کچھ دوست انڈین ٹی وی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس ایران ڈرافٹ پیس ڈیل, پاکستان کالز اٹ سیلف کو ہوسٹ دین ڈیلیٹس پوسٹ انڈیا ٹوڈیز گورو ساونت شیئر ڈیٹیل. ہیلو بریکنگ نیوز. اس کے اوپر ہمارے بھی کئی لائی لگ جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہی نہیں رہ گیا کہ پاکستان بالکل کو ہوسٹ ہے. جو مذاکرات ہونے اس میں پاکستان کی موجودگی ہوگی, قطر کے لوگ اور دیگر لوگ بھی وہاں پہنچیں گے, قافلے جا رہے ہیں. پاکستان کی اعلیٰ قیادت اب جائے گی جب ایران کہے گا کہ ہم ان کی اعلیٰ قیادت بھی جا رہی ہے. ادھر ایک اور ششکا دیکھیے ان کا, یہ نیوز 18 نسبتاً بہتر تھا. پاکستان's attempt to project itself as a key mediator in US-Iran peace deal fails. کہ پاکستان کی یہ جو کوشش تھی کہ ہم اصل ثالث ہیں وہ ناکام ہو گئی ہے. کنٹری ناٹ ایون a signatory to the memorandum of understanding. Exclusive story by منوج کمار گپتا. اب بندہ منوج کمار گپتا دوتے لا جتی لے 76 لا کے انہوں دورہ کر دے کہ گپتا جی آپ کی گتھی میں کوئی شے ہے یا نہیں ہے, آپ کی بدھی میں کچھ ہے گھسی ہوئی عقل نام کی یا نہیں گھسی ہوئی. یہ گپتا جی دکھائیں, دوبارہ دکھائیں. یہ کہتا ہے جی کہ پاکستان جو ہے اس نے پروجیکٹ کیا اپنے آپ کو ایک کی میڈیٹر کے طور پر ایران امریکہ پیس ڈیل میں, وہ ناکام ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کی تو سگنیچر کی جگہ نہیں رکھی گئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں. گپتا جی تھوڑا سا شانت رہیے, دھیرج رہیے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں, آپ کی آنکھیں کھولتے ہیں. یہ دیکھیے ذرا, یہ آپ کے پربھو, آپ کے باپو جی کے یہاں پہ دستخط ہیں, آپ کے گرو جی کے دستخط ہیں. یہ کیا نام لکھا ہوا ہے؟ یہ پاکستان کے پردھان منتری ہیں آپ کی بھاشا میں اگر میں بولوں. یہ ان کے دستخط ہیں اور لکھا گیا ہے ان وٹنس دیئر آف دی میڈیٹر آن بہاف آف دی گورنمنٹ آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ آپ کے تاؤ جی ہیں اوپر, شری ڈونلڈ ٹرمپ, راشٹرپتی امریکہ کے, جو مودی کی تعریف. دکھائیں دوبارہ ادھر, یہ ان کی تصویر, یہ ان کا سگنیچر ہے. اور یہ آپ کے بہت ہی عزیز, آپ کو بڑے چبھتے ہیں آج کل, مسعود پزشکان صاحب, ان کے دستخط ہیں. تو پاکستان کے کہاں سے دستخط غائب ہو گئے ہیں جی؟ یہ تو پاکستان کے دستخط ہیں. اور تینوں نے یہ تصویر اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہے, مسعود صاحب نے, ٹرمپ صاحب نے اور صاحب نے. تو منوج گپتا جی یہاں بیٹھ کے جو CNN نیوز 18 پہ خاتون جو پترکار ہے اس کے ساتھ جو بانسری بجا رہے ہیں, گپتا جی کہتے لبن تیرا نو جڑا نا جناب علی, ضرور ٹویٹر تے ٹیگ کرو کہ تیرے باپو جی دستخط موجود ہے کہنے ہوتے. بہرحال میں اب اصل مدعے پہ آ جاتا ہوں کہ اس میں جو بات بار بار پوچھی جا رہی ہے کہ آگے کیا ہوگا, اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ در حقیقت 14 پوائنٹس جو میں نے صبح کے ویلاگ میں بھی نشر کیے اور آپ دیکھ چکے ہیں مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر, سچ پوچھیں تو اس میں سے اکثریت وہ ہے جو ایران کے مطالبات ہیں. مثلاً ایران کا سب سے بڑا مسئلہ 47 برسوں میں اکانومی ہے. 24 ارب کے اثاثے مجمد ہیں. اس جنگ میں 270 ارب کا نقصان ہوا ہے. ریکنسٹرکشن کے نام پہ 300 ارب ڈالر ملے گا ایران کو اگر تمام شرائط پوری کرتا ہے, چاہے مشرق وسطیٰ سے ملے کہیں اور سے ملے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ایک ملک کی جہاں پہ اس جنگ سے پہلے ملک میں مظاہرے پھوٹ رہے تھے مہنگائی کی وجہ سے. ایک نمبر 2, آبن ہرمز کے اوپر ایران کہہ رہا ہے کہ عمان کے ساتھ مل کے بعد میں ہم میکانزم بنائیں گے. آبن ہرمز کی اہمیت اور اسے چوک کرنے کی صلاحیت ایران کی اپنی جگہ موجود رہی, معاہدے کے بعد وہ کھولیں گے. ایسا نہیں ہوا کہ اس کے لیے کوئی نیا سیٹ اپ بتا دیا گیا. نمبر 3, ایران کا جو بیلسٹک میزائل کا پروگرام ہے جو اسرائیل کو بڑا چبھتا ہے, اس کا کوئی لفظ لکھا ہوا یہاں پہ؟ بالکل لکھا گیا. نمبر 4, ایران کے جو حامی جماعتیں ہیں جد و جہد کے نام پہ یا کسی اور نام پہ, جنہیں پراکسیز بھی کہتا ہے ویسٹ, کیا ان کا ذکر یہاں لکھا ہوا ہے حزب اللہ وغیرہ کا یا حوثیز کا یا کسی اور کا؟ نمبر 5, ایران چاہتا تھا کہ یورینیم ہم نے
نہ روس کو دینا ہے، نہ چین کو، نہ امریکہ کو، بالخصوص امریکہ کو نہیں دینا. تو اس کے اوپر کیا اس ایگریمنٹ میں بات ہوئی ہے کہ ایران یورینیم جو انرچ کیا اسے ڈائلیوٹ کرے گا IAEA اور امریکہ کے نگرانی میں اس کی مدد سے ڈائلیوٹ کرے گا. افزودگی جو 60% تک گئی اسے کم کرنی ہے. وہ امریکہ کو تو دے نہیں رہے. امریکہ تو کہتا تھا ہم ڈسٹ پارٹیکل بھی وہاں سے لے کے آئیں گے. وہ ٹیکنالوجی امریکہ اور چین کے پاس ہے. یہ بھی ان کی فتح ہو گئی. نمبر 6، ایران نے کہا تھا کہ نیول بلاکیڈ جو آپ نے لگایا یہ ختم کریں اور ہماری سرحد سے فوجیں دور لے جائیں. یہ معاہدے میں لکھا ہوا کہ ہاں ختم بھی ہوگا اور وہاں سے دور بھی لے جائے گی. نمبر 7، ایران کے اوپر تیل، گیس، پیٹرول کیمیکل کی ایکسپورٹ پہ پابندیاں ہیں. یہی وجہ ہے پاکستان گیس پائپ لائن ویسے نہیں خرید سکتا. وہ بھی ہٹا آندہ ایگری کیتا ہے. تو ٹرمپ کو کیا ملا؟ میں بتاتا ہوں. اس کو ملا ہم نے کہا تھا جوہری ہتھیار ایران نہیں بنا سکتا، نہیں بنائے گا. وہ مان گیا. ایران کے اندر ٹھیک ہے جی، اگر ایران نے اپنے جوہری پروگرام کا سودا ان چیزوں کے اوپر کر لیا ہے، بہت اچھا سودا کیا. کیوں نہ اس کی عوام کو سکھ کا سانس ملے، کیوں نہ وہ ٹریڈ کر سکیں، کیوں نہ وہ باقی دنیا سے معاہدے کر سکیں، اور کیوں وہ اس گھن چکر میں مسلسل رہیں. جذباتی ہونے کے علاوہ ٹیکنیکی طور پر باتوں کو سوچیں. تو یہ ہے ایران کی سب سے بڑی کامیابی. اب ہوگا کیا؟ ڈسکشن انکلوڈ جو آگے ہو لیگل اسپیکٹ ریلیٹڈ ٹو لفٹنگ سینکشنز اور ایران، جو اب اگلا مرحلہ ہے. اکنامک ٹاکس ٹو کور ایرانین فنڈس. ڈسکشنز ٹو آلسو انکلوڈ ایرانز نیوکلیئر پروگرام. قطر اینڈ پاکستان ایکسپیکٹڈ ٹو ٹینڈ دا ٹاکس. سم نیگوسیشن سیشن will also include Turkey and Saudi Arabia according to source. Al Arabiya انگلش کہہ رہا ہے. اب خبر آپ کو اصل دیتا ہوں. نیتن یاہو aiming to influence Iran deal through right wing media and senators. CNN خبر دے رہا ہے نیتن یاہو کوشش کر رہا ہے کہ جو رائٹ ونگ کے اور الٹرا رائٹ ونگ کے میڈیا فگرز ہیں اور جو سینیٹرز ہیں ان کے بولی بولنے والے، ٹیڈ کروز سے لے کے وہ ایک اور ہے لنڈسے گراہم ہے، ہاں، ان کو یوز کر کے ذرا دباؤ ڈالا جائے. تو اب یہ امریکی میڈیا میں آپ دیکھیں گے کہ اس ڈیل کے اوپر زیادہ خطرناک گفتگو ہوگی. اور کلیش رپورٹ نے رپورٹ کیا رکھا ہے جی، کلیش میڈیا نے رپورٹ کیا کہ نیتن یاہو نے CNN کے توسط سے یہ کہا ہے کہ ہی ڈز ناٹ کنسیڈر اٹ سیلف باؤنڈ ٹو دس ڈیل اینڈ اٹس ریکوائرمنٹ، کہ ہم ابھی اس ڈیل کے اوپر پورا عمل نہیں کرتے. حالانکہ لبنان کا لفظ جو ہے پہلی 2-3 معاہدوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمام فرنٹس پہ جنگ بندی ہوگی بشمول لبنان. بہرحال اب حل طلب معاملات کیا ہیں؟ حل طلب معاملات میں 60 دن آگے بڑھتے ہیں. $300 ارب کا فنڈ کیسے ملے گا اور کہاں سے ملیں گے؟ یہ حل طلب معاملات ہیں جن کے اوپر گفتگو ہوگی. یہ ہے اس کا خلاصہ موٹا موٹا سا. اب آ جاتے ہیں ذرا بلاول بھٹو زرداری کے اوپر. 2 مختصر بات کرنی ہے، وقت کی بہت کمی ہے. کنی دیر دا ہو گیا پین؟ اچھا، بلاول نے بڑی اچھی بات کی آج، معاہدے کی مبارکباد دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے خاتمے سے متعلق افواہیں پھیلائی گئیں کہ نئی ترمیم آ رہی ہے. ہم نے اس کا جمہوری حل نکال لیا ہے. وہ یہ ہے کہ 2-3 سال کی ارینجمنٹ کے علاوہ صوبوں سے مزید مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ صوبوں کے ترقیاتی فنڈ اور دیگر سے رقم اکٹھی کر کے، جو مسئلہ تھا کہ NFC کے ذریعے زیادہ رقم جاتی ہے، تو وہ حل نکال دیا جس کے ذریعے نئی ترمیم آنی تھی. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ان کی. دوسری انہوں نے بات کی ہے جو کشمیر کے اوپر ہے. قومی سطح پر اتفاق رائے قائم کیا جائے. کشمیریوں کا مسئلہ ہے، کشمیری اس کا فیصلہ کریں. لیکن انہوں نے کہا جی زور زبردستی جیسے آپ مظاہرہ کریں اس سے حل نہیں نکلتا. ایک بڑی اچھی بات کی کہ مہاجرین کی نشستیں بندوق کے زور پر ختم نہیں ہو سکتی. اس کا مسئلہ دھرنے کی بجائے بات چیت اور قانون سازی سے حل ہوگا. اس معاملے پر جتنا ایکشن کمیٹی کا حق ہے اتنا ہی مسلم کانفرنس اور دوسری جماعتوں کا حل ہے. تجویز ہے کہ مہاجرین کی نمائندگی اور ووٹ کو تحفظ اس طرح دیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج کی تناسب سے نمائندگی دی جائے. اب جب 2 ہفتے پہلے اس فقیر نے کہا کہ کوئی حل نہیں ملتا تو متناسب نمائندگی دے دیں تو منو گالاں کڑی ہیں. آج بلاول نے یہ بات کی ہے، واہ 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 کیا حل دے دیے. ہم نے تو یہ تک کہا تھا کہ آپ 12 کی بجائے ان کو جتنا آزاد کشمیر میں فی حلقے کی ایوریج ہے 70-80 ہزار سے لے کے 90 ہزار ووٹر کی، اس کا نفاذ کر لیں، باقی حلقوں کے اوپر اور سیٹیں کم کر لیں تاکہ یہ خدشہ ختم ہو جائے کہ یہ لوگ حکومت گراتے ہیں بناتے ہیں. بار بار مجھے کہا جاتا ہے وہ تو پاکستان میں مقیم ہے، ان کا کیا کام؟ اور بھائی استصواب رائے جب ہوگا تو UN کی ریزولوشن پڑھیں. ان مہاجرین نے ووٹ ڈالنا ہے، اس لیے ان کی نمائندگی تشخص ضروری ہے، کم کر لیں. اور پھر اپنے 33 جو ہیں ان کو پابند کریں کہ وہ حکومت گرانے بنانے میں کام نہ آئیں اور وہ ہر الیکشن سے پہلے وفاداریاں نہ بدلیں. تو بلاول نے یہ کام بہت شاندار تجویز دی اور کہا ہے کہ مہاجرین کو ووٹ کا حق بھی دینا چاہیے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں. ایکشن کمیٹی سیاسی انداز میں
معاملہ حل کرے. آخری خبر, جی بی میں حکومت سازی کے اوپر اتفاق ہو گیا. پیپلز پارٹی بالآخر اس کو اس کا حق دیا جا رہا ہے. جو باتیں منوانی تھی منوا لے گی. اللہ حافظ.